طالوت کو بادشاہ، طالوت ملکا. یہاں پر تو ہے کہ بات پوری ہو گئی. ان کے نبی نے جو بات کہنی تھی وہ انہوں نے پوری کر دی. اب اس میں کسی اور بات کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تو ہے. قالوا، وقت کے نبی کے جواب کو سن کر انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا. کہا انا یکون، انا ارے کیسے ہو سکتا ہے، یکون لہ کہ اس کے لیے، یکون یعنی اس کے لیے ہو ملک، حکومت، سرداری، بادشاہت. ارے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بادشاہت ہو، اور وہ بھی ہم پر، علینا، ہم پر. انا یکون لہ الملک علینا، ارے اس کی حکمرانی ہم پر کیسے ہو سکتی ہے طالوت کی. نحن احق بالملک منہ، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے، بادشاہت کے اس کے مقابلے میں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور دوسری سب سے بڑی کمزوری اس میں ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو اپنا حکمراں پسند نہیں کرتے ہیں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، مال کے اندر اس کو وسعت ہی نہیں دی گئی ہے، وہ تو فقیر اور کنگال ہے، تنگ دست ہے. ایسا ہمارا بادشاہ کیسے ہوگا؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، کیونکہ نبی نے ان سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ فیصلہ میرا نہیں ہے کہ میں طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کر رہا ہوں، یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے چنا ہے اس کو تم پر. دو تین معنی نکلتے ہیں اس کے. تم میں سے اللہ نے اس کو چنا، پہلا معنی. دوسرا، تم پر حکومت کرنے کے لیے اللہ نے اس کو چنا. علیکم، تم پر حکومت کرنے کے لیے اللہ نے اس کو چنا. تمہارا وہ بادشاہ ہوگا، اللہ نے اس لیے اس کو چنا. یہی وہ لفظ ہے جس پہ ہم آپ کے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ کہتے ہیں. مصطفیٰ مانی چننا، وہی لفظ ہے. ان اللہ اصطفیٰ، اصطفیٰ یصطفی یعنی چننا، اس سے مصطفیٰ یعنی چنا گیا، سلیکٹڈ ون، چوزن ون، چوزن. تو اللہ نے طالوت کو چنا ہے تم میں سے تاکہ وہ تم پر حکومت کرے، تاکہ وہ تمہارا بادشاہ رہے. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ نے چن لیا تھا، وجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ چننے کی وجوہات میں سے دو اہم وجہ بتاتا ہے. چننے کی وجوہات میں سے دو اہم وجہ بتلاتا ہے. وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس کو اللہ نے بساط دے دی ہے، حیثیت دے دی ہے، زیادتی دے دی ہے اس کو. فی العلم، علم میں، والجسم اور جسم میں، اور قوت اور طاقت میں. تمہارے مقابلے میں، ظاہر سی بات ہے، تمہارے مقابلے میں طالوت کو اللہ نے علم سے نوازا ہے اور قوت اور طاقت اور جسم سے اللہ نے نوازا ہے. وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ. اب یہ مت سمجھو کہ اللہ نے چن لیا کسی ایسے کو ہی، نہیں، اللہ نے چنا سوچ سمجھ کر چنا. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے. بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی ملکیت میں سے دے دیتا ہے حکومت کرنے کے لیے. گویا کہ یہ ضمنی ہے، اصل ملکیت، اصل ملوکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے.
اپنے ملک میں سے جس کے لیے چاہے چھوٹا سا ٹکڑا دے دیتا ہے کہ جاؤ حکومت کرو. واللہ یؤتی ملکہ، اپنا ملک، اپنی حکومت میں سے ایک ٹکڑا اللہ تبارک تعالیٰ دے دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہے. گویا کہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ نے دے دیا، بھلے ہی وہ تم پر کسی طریقے سے فضیلت نہ بھی رکھتا ہو، اللہ نے دے دیا بس. واللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح. کل تک کی جو بھی درس ہوئے ہیں اس پر ہم نے یہ نصیحتیں حاصل کی کہ وہ بنو اسرائیل جو ذلت اور خواری میں مبتلا تھی، ذلت اور خواری میں اور رسوائی میں مبتلا تھی، جسے جگہ جگہ کاٹا جا رہا تھا، مارے جا رہے تھے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن چکی تھی. اس کی 3 وجوہات میں نے بیان کی. سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ وقت کے نبی کی جس طرح قدر کرنی چاہیے اس طرح قدر نہیں کرتے تھے. انبیاء کو تو بعض انبیاء کو تو قتل ہی کر ڈالتے تھے. انبیاء کو جس طرح درجہ دینا چاہیے اس طرح درجہ نہیں دیتے تھے. بسا اوقات تو نبی کا جو درجہ ہوتا تھا اس کے امتیوں کو دے دیا جاتا تھا. دوسری وجہ، ان کے اندر سے توحید نکلتا جا رہا تھا، نکل رہا تھا اور شرک سرایت کر رہا تھا. تیسری وجہ